یا آس پاس میں جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے وہ بھوپال تک چلے جاؤ، یا الحمدللہ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں. اور یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے سنویدھان نے سب کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ارے بولو دی ہے. ہندوستان میں مدرسے چل رہے ہیں اور الحمدللہ پورے پاور کے ساتھ چل رہے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ چل رہے ہیں. سیکا والوں، موتی پورا والوں، سمجھ لو اس بات کو کہ ان مدرسوں سے آپ کے ہمارے بچوں کو دین سکھایا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے اسلام کی حفاظت کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف آپ دیکھو کہ شیطان نے اپنا جال بچھا دیا ہے. یہ ہمارے پولیس کے دوست یہاں پر موجود ہے، پولیس کے اعلیٰ ادھیکاری یہاں پر موجود ہے. یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹ میں شیطان نے اپنا جال بچھا دیا ہے اور کس طریقے سے ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے. ایسے وقت میں موتی پورا والوں، ایسے وقت میں جبکہ سب سے بڑا دجالی فتنہ موبائل کا نسلوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، ٹی وی کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں نسلیں تباہ ہو رہی ہے. ایسے وقت میں میرے یارو، میں بات اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ ہزاروں لاکھوں مدارس ہندوستان بھر میں ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. ابھی صاحب ان مدارس کا سیکا والوں احسان ہے ہم پر، موتی پورا والوں. آپ کو لگتا ہوگا یہ خدیجہ نے بنا چلانا مدرسہ ہے، 200 گیتیاں 250 گیتیاں چلایا ہوں. آپ کو لگتا ہوگا احیاء العلوم ایک اپنے علاقے کا مدرسہ ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہے. نہیں، احیاء العلوم کے بارے میں نے مغرب بات بھی یہ کہا، جیسے مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے کا سب سے قدیم اور تاریخی ادارہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ احیاء العلوم کا اس علاقے پر احسان. یہ خدیجہ نے بنا جو آپ کی اور ہماری بیٹیوں کو دین سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، احادیث سکھا رہا ہے، ہماری نسلوں کو تیار کر رہا ہے. یہ خدیجہ نے بنا اس مدرسے کا موتی پورا والوں، سیکا والوں، راج گڑھ والوں، مدھیہ پردیش والوں، اس مدرسے کا ہم پر، ہماری نسلوں پر احسان ہے. ورنہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے بن گئے ہیں. شرم آتی ہے میں یہ جملہ کہتے ہوئے. اب جو میں جملہ کہوں گا وہ جملہ سن لینا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، کہ شرم آتی ہے ہمیں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہمارے کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے. کیوں بھائی؟ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے کہ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے کبھی اتنے برے دن نہیں آئے تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں عدالتوں میں جا کر، کورٹ میں جا کر، یہ جملے پر دھیان دینا جو میں خاص طور سے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ مدرسوں کی کتنی سخت ضرورت ہے اور یہ مدرسے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. مولانا عطیہ اللہ صاحب، اب یہ جملہ آپ خاص طور سے سنیں کہ یہ مدرسے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آج اتنے برے دن ہمارے آ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر، کورٹ میں جا کر، کچہریوں میں جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے دین، اسلام اور ایمان کو چھوڑ دوں. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے بولو نا بھائی، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بے شک. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے برے دن آئے. ابھی آج ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک مسلمان بیٹی ایمان اور اسلام چھوڑنے کی بات کر رہی ہے اور وہ درخواست دے رہی ہے، اپلیکیشن دے رہی ہے. ماں اس کے قدموں میں گر گئی، باپ اس کے قدموں میں گر گیا، سمجھا رہی ہے لیکن نہیں مانی اور کچھ اس طریقے سے ماں سے بحث کی. مولانا آج کی ویڈیو کچھ اس طریقے سے ماں سے بحث کی اور کچھ ایسے الفاظ بولے کہ جگہ ہی پر ماں کو اٹیک آ گیا اور وہ بے رحم بیٹی، وہ بدین بیٹی، وہ بے دین بیٹی، وہ اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نہیں چلی گئی. ابھی صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ایسے حالات ہے اور ایسے حالات میں اپنی نسلوں کو بچانا ہے. یہ موبائل دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے، تباہی مچ گئی، تباہی. مولانا جب کورونا آیا
कोरोना में क्या हुआ अब्दुल हकीम साहब, कोरोना में क्या हुआ? 2 साल तक के स्कूल बंद, मदरसे बंद, कॉलेज बंद, और सैफुल हदीस भी काय पर पढ़ा रहे हैं? अरे बोलो ना भाई, ऑनलाइन एजुकेशन क्या हो रही थी? अरे बोलो ना, ऑनलाइन एजुकेशन।